पिछले 32 months में almost 50 soldiers have lost their lives. Nobody is being held accountable. जो इस वक्त के DG हैं, he is more, busy with fixing things politically. उनका जॉब है PDP के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए, जर्नलिस्ट को कैसे तंग किया जाए. पिछले 32 months में almost 50 soldiers have lost their lives. Nobody is being held accountable. और जो इस वक्त के DG हैं, he is more, busy with fixing things politically. उनका जॉब है PDP के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए, जर्नलिस्ट को कैसे तंग किया जाए. आपका जो पासपोर्ट है उसको वेपन बना दिया गया है, वेरिफिकेशन को वेपनाइज किया गया है. UAPA कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाया जाए, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा रेट्स किए जाए. यहाँ पर बिजनेसमैन बेचारे रो रहे हैं, कभी एक रेट, कभी दूसरा रेट, कभी ED का रेट, कभी इनकम टैक्स का रेट. हमारे जो मौलवी हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप हमारे कहने पे मस्जिदों में काम करोगे तो तुमको बाहर रखेंगे, नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे. बार एसोसिएशन उनको जेल में डाल, क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन करना चाहते थे. तो ये क्या हो रहा है? We don't need a fixer here. We need a DG. हमारे पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत DG आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. बहुत सारे जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए हैं, पर किसी ने कम्युनल लाइन्स पे आज तक काम नहीं किया. यहाँ सिर्फ कम्युनल लाइन्स पे काम हो रहा है. आप मुलाजमों को नौकरियों से निकालते हैं करप्शन के नाम पे. कौन होते हैं वो लोग? मेजॉरिटी कम्युनिटी के, मिलिटेंसी का इल्ज़ाम दे के. हर चीज़ में आपने कम्युनलिज्म को लाया है. इवन पुलिस में भी आप देखिए कि पुलिस वालों की फाइलें उनको यूज़ किया जाता है, उसके बाद उनको सेल में फेंका जाता है, उनकी फाइलें तैयार की जाती हैं, ब्लैकमेल किया जाता है. इस तरह से जम्मू कश्मीर न चला है न चलेगा. जिस पार्टी का ये एजेंडा यहाँ चलाना चाहते हैं, इनको मालूम होना चाहिए जो उनका आइडियोलॉग था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर LK अडवाणी, जिन लोगों को इन्होंने जेल में डाला है या जो लोग इस दुनिया में नहीं है, उन सब के साथ उन्होंने डायलॉग किया. और दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, जम्मू कश्मीर के हालात असली तरीके से सुधरे थे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किया था. उनको लगा था कि पहली बार हिंदुस्तान की सरकार, यहाँ की एजेंसी कश्मीरी लोगों पे भरोसा कर रहे हैं, और सारी सिचुएशन चेंज हो गई थी. आज सबसे बड़ा फेलियर इनका नॉर्थ कश्मीर में है, जहाँ बकौले इनके, मुझे नहीं मालूम है इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ क्या है. अगर इसी तरह से जैसे ये बनाते हैं झूठे केसेस, अगर वैसे ही केस है तो फिर अल्लाह ताला. मगर वहाँ का जो इलेक्शन जीता गया वो राजशुमारी के नाम पे जीता गया, जो उनके तकरीरें वहाँ चलाई गई. इनको शर्म आनी चाहिए, इनको पता चलना चाहिए वहाँ जो लोग इस मुल्क के साथ खड़े थे, चाहे वो उमर साहब थे या सजादुद्दीन लोन साहब थे, उनको लोगों ने वोट नहीं डाला, बल्कि उस सेंटिमेंट को वोट डाला जिस सेंटिमेंट को ये बंदूक के बलबूते पे ख़त्म करना चाहते हैं. ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है. He should have resigned then. उसके बाद इतने लोग, रोज़ हमारे जवान मारे जाते हैं, रोज़ हमारे जवान शहीद होते हैं. छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, किसी की शादी अभी हुई होती है 6 महीने पर, कोई पूछताछ ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है. उल्टा मेन स्ट्रीम को ब्लेम किया जाता है. भाई 6 साल से तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार चल रही है, क्या किया आपने? सारे हुर्रियत के लीडर या तो वो चले गए हैं दुनिया से या जेलों में आपके बंद हैं. आपने तो यहाँ के लोगों के साथ जंग छेड़ दी है. चाहे जर्नलिस्ट हो, बार एसोसिएशन हो, बिजनेसमैन हो, कोई मीडिया पे लिखता है, सोशल मीडिया पे, उसको जेल में डाल देते हो आप. यू आर फाइटिंग विद योर ओन पीपल. आपने यहाँ से कहते हैं मिलिटेंसी खत्म है, तो यहाँ तो आपने अपने लोगों के साथ जंग छेड़ दी है. लोग तो दर बदर फिरते हैं. अगर किसी को नौकरी मिल भी जाती है तो वेरिफिकेशन उसको नहीं दे. तुम्हारा जी कोई बाप का रिश्तेदार था, मिलिटेंट था, वो चाहे वो जान भाग क्यों ना हुआ हो, किसी को पासपोर्ट नहीं देते हैं. सारा निज़ाम बिगाड़ के रखा है. वी डोंट नीड अ फिक्सर, वी नीड अ DG हियर. और ये DG को ये समझना चाहिए, यहाँ जो LG साहब हैं, कि यहाँ पर जो पूरे मुल्क से
جوان آتے ہیں اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے, وہ یہاں سے تابوت میں واپس چلے جاتے ہیں, اور اس کا ریسپانسبل کون ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں ملیٹنسی ختم ہوئی ہے تو جموں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جموں میں اتنے لوگ کیوں مارے جاتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا نوٹس ہوم منسٹر کو لینا چاہیے, اس کا نوٹس ڈیفینس منسٹر کو لینا چاہیے, اور ان کو یہاں ریسپونس, بیکاز پچھلے 32 منتھس میں, خاص کر جب سے یہ ڈی جی صاحب آئے ہیں, سب سے زیادہ کیجولیٹیز بارڈر پہ کون ہے؟ بارڈر پہ کیا ہمارے جرنلسٹ ہیں, ہمارا کوئی کشمیری ہے, کوئی مسلمان ہے, کوئی بزنس مین ہے جو بارڈرز کو گارڈ ہو؟ آپ ہی لوگ گارڈ کرتے ہو. اور جب ملیٹنٹ آیا تو اس کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ ریجنل پارٹیز کی ہے کیا؟ وہ عمر عبداللہ کی ہے کیا؟ محبوبہ مفتی کیا ہے جس کو آپ ابھی بھی بلیم کرتے ہو؟ انہوں نے جی یہاں پر پاکستان کا, آپ کا نیریٹو تو 6 سال سے چل رہا ہے, کیا حاصل کیا آپ نے؟ تماچا پڑا آپ کو نارتھ کشمیر میں آپ کے منہ پہ, جب وہاں کے لوگوں نے راج شماری کے نام پہ ان تقریروں پہ ووٹ ڈالا. یہاں کے نیشنلسٹ فورسز جو پچھلے 70 سال سے جموں کشمیر کو اکٹھا رکھا ہے, اس ملک کے ساتھ جوڑے رکھا ہے, ان کو ریجیکٹ کر دیا. تو مجھے لگتا ہے کہ ڈیفینس منسٹر ہو, ہوم منسٹر ہو, ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, اور جو اکاؤنٹیبلٹی فکس کر کے the head should roll. ڈی جی صاحب نے کل کہا کہ مین سٹریم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں انفلٹریٹڈ تھی, پاکستانی آئیڈیاز سے سول سوسائٹی کو انفلٹریٹ کیا تھا, اور مین سٹریم جو ہے وہ ہاب نابنگ کر رہی تھی پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے, الیکشن جیتنے کے لیے, اور سیپریٹسٹ کو پینڈر کر رہی تھی. بہت بڑا ایلیگیشن ہے, اور یہ کسی پولیٹیکل اوپوننٹ نے نہیں کہا ہے, ڈی جی نے کہا ہے, ڈی جی پی نے. میرے بھائی پچھلے 6 سال سے میں نے کہا یہاں بی جے پی کا ڈائریکٹ رول ہے, یہاں بی جے پی کا نیریٹو چل رہا ہے, یہاں سب چنگا ہے 370 ختم کرنے کے بعد. یہاں ان کا نیریٹو چل رہا ہے, روز ای ڈی کی, ایس آئی یو, ایس آئی اے کی ریٹس پڑتی ہیں, انکم ٹیکس کی ریٹس پڑتی ہیں. آپ بات نہیں کر سکتے ہو, کچھ دکھا نہیں سکتے ہو, سارا ان کے کنٹرول میں ہے. ہم تو ہیں ہی نہیں یہاں, سارے ملٹری جو حریت لیڈر ہیں یا جیلوں میں ہیں یا مر گئے ہیں. تو پھر 6 سال سے یہ کیا کر رہے ہیں؟ 6 سال سے یہاں لوگ کیوں مارے جائیں؟ نارتھ کشمیر میں 6 سال ان کی حکومت کے باوجود کیوں لوگوں نے پریفر کیا اس آواز کے پیچھے کھڑا ہونا جو یہاں رائے شماری پیلبسائڈ سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتی ہے, بجائے اس کی کہ وہ جو نیشنلسٹ فورسز وہاں لڑ رہے تھے ان کے ساتھ کھڑی ہے. ان کی ناکامی نہیں ہے, اب یہ اپنی ناکامی کو چھپانا چاہتے ہیں. دے وانٹ ہائڈ بیہائنڈ مین اسٹریم اینڈ ریجنل پارٹیز, اپنی ناکامی کو چھپانا چاہتے ہیں. ہی شوڈ بی سیکڈ. میڈم کیونکہ آپ نے جو ابھی ہم نے انفلٹریشن کی بات کی ہے, جب یہاں کی مین اسٹریم کی بات دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بات چیت سب سے بڑا راستہ ہے ہر چیز کا مسئلہ حل کرنے کا. گورنمنٹ آف انڈیا کا جو ریسپونڈ ملتا ہے کہ بھیا بات کس سے کرے, اس پاکستان سے جو وہاں سے ایل کے اڈوانی نے کیا کیا, وہ تو انفلٹریٹ کر رہا ہے. نہیں, اس وقت کیا ہو رہا تھا جب ایل کے اڈوانی ڈپٹی پرائم منسٹر تھے. نہیں وہ ٹھیک ہے, ڈپٹی پرائم منسٹر تھے, انہوں نے کیوں بات کی؟ واجپئی جی کو کیوں باہر چلے گئے؟ پہلی بار راستے کھلے اور یہاں حالات پہلی بار ٹھیک ہو گئے. 2002 سے اگر آپ دیکھیں گے 2007 تک حالات ٹھیک تھے جب تک لینڈ رول نہیں ہوا تھا. تو اس کا تو کوئی علاج نہیں. ابھی تو 6 سال سے علاج کر رہی ہے, مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, تو کیا ہوا؟ نہیں میں وہی کہہ رہی ہوں نا, بول رہا ہوں کہ وہ پاس تھا. پریزنٹ سینیریو جو ہے پاکستان کا صرف ایک ہی کام ہے, انفلٹریٹ وہاں سے کروانا, یہاں کے جو ملٹنسی ہے اس کو دوبارہ ابھار دینا. تو کیا کر رہی ہیں؟ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ واٹ از دا ڈی جی ڈوئنگ؟ انفلٹریشن کا کام روکنا میرا کام ہے, عمر عبداللہ کا کام ہے, یا ان کا کام ہے؟ بارڈرز پہ کون ہے؟ اندر کس کو ڈیل کرنا ہے؟ کس نے پولیس فورس کو ملٹرائز کیا ہے؟ Who has criminalized the thought process of Kashmiris? کوئی سوچتا ہے اس کو بھی جیل میں ڈالتے ہو, پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے اس کو بھی جیل میں ڈالتے ہو, بات کرنے نہیں دیتے ہو. کیا حاصل کیا اس نے؟ بلکہ سارے کشمیری لوگوں کو, اسپیشلی میجورٹی کمیونٹی کو ایلینیٹ کیا ہے. He is treating them as Pakistanis. تو اس ماحول میں ہے پاسبلٹی کسی بھی قسم کا ڈائیلاگ پروسیس ہونا؟ پہلے یہاں کے لوگوں کو تو چھوڑ دیں, پہلے یہاں کے لوگوں کے ساتھ تو بات کریں. He is talking through the barrel of gun, through weaponizing of passports, through weaponizing of verification, through weaponizing of یہ جو ان کی جتنی بھی ایجنسیز ہیں ان کو weaponize کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ آسیہ اور نیلوفر اس کو سی بی آئی نے, ارے سی بی آئی پہ کس کا بھروسہ؟ ممتا بنرجی سے پوچھو, وہاں سی بی آئی کو گھسنے دیتی ہے. میں نے کٹھوا کی بچی کو اگر سی بی آئی کو دیا ہوتا تو اس کا حشر بھی وہی ہوا ہوتا جو آسیہ نیلوفر کا ہوا.
آج وہ سارے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. It was محبوبہ مفتی who put her foot down. ہم نے کہا ہماری اپنی جموں کشمیر کی پولیس کمپیٹنٹ انف ہے, اور تبھی وہی وجہ ہے کہ آج وہ سب لوگ جیلوں میں, نہیں تو وہ بھی ان کا بھی وہی حال ہو گیا ہوتا جو باقی کیسز میں ہوتا ہے. What about LG's new powers? اس کے بارے میں الگ سے بات کروں گی. آج کی بات اتنی ہے جو میں نے کہی آپ سے.